اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب کائنات نے ایک لفظ ذکر کیا ہے اہل البیت، کہ اہل بیت گھر والے کون ہیں؟ آیا جو آج کل اہل بیت کی ڈیفینیشن اور تعریف کی جاتی ہے، کیا یہی لوگ ہی مراد ہیں یا اس سے کوئی اور چیز، کوئی اور افراد بھی مراد ہیں؟ اہل بیت دو الفاظ سے مرکب ہے، دو الفاظ سے مل کر بنا ہے، ایک اہل ہے اور ایک بیت ہے، ایک اہل اور ایک بیت۔ صاحب قاموس نے لکھا ہے کہ جو لفظ اہل ہے اگر کسی امر پر، کسی کام پر آ جائے تو اس کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر آپ کہیں اہل الامر، اہل الامر اس کا معنی ہوگا کام کرنے والے، کام نہیں ہوگا خالی، کام کرنے والے۔ تو یہاں لفظ اہل البیت ذکر ہوا ہے تو گھر والے، اہل خانہ، گھر کے افراد مراد ہے۔ تو اردو لغت جو محدود لمٹ والی ہے اس میں بھی اہل خانہ بیوی بچوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، بقیہ رشتہ داروں کے لیے اہل خانہ استعمال نہیں ہوتا۔ عربی کیونکہ بڑی ہی لمبی چوڑی ڈکشنری ہے، اس کی گرامر بڑی لمبی چوڑی ہے، تو اس میں بیوی بچے بھی شامل ہیں، کچھ اقربا بھی آ سکتے ہیں اہل میں۔ تو اللہ رب کائنات نے قرآن مقدس میں فرمایا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ ہم نے اہل بیت کو نجاست سے، ناپاکی سے، پلیدگی سے دور رکھا ہے، ان کو پاک بنایا ہے، ان کی پاکیزگی کا، ان کی تطہیر کا اعلان کیا ہے۔ اہل بیت ہیں کون؟ اہل بیت میں کون لوگ شامل ہیں؟ اہل بیت کا لفظ کن اصحاب پر، کن افراد پر، کن قبائل پر، کن خاندانوں پر، کس کس گروہ پر یہ لفظ منضبط ہوتا ہے؟ اس کا عام اور سادہ لفظ اور سادہ تعریف یہی ہے کہ جو جمہور محدثین نے کی ہے، ہم الذین حرمت علیہم الصدقہ، اہل بیت میں وہ لوگ شامل ہیں جن پر صدقہ حرام ہے، جن پر صدقہ حرام ہے وہ لوگ اہل بیت میں شامل ہیں۔ ہم الذین حرمت علیہم الصدقہ، وہ لوگ جن پر صدقہ حرام ہے، ہم بنو ہاشم و بنو مطلب، اور یہ لوگ وہ ہیں جو بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں اور بنو مطلب سے تعلق رکھتے ہیں، یہ اہل بیت سے ہیں۔ ایک حدیث اس بات کی وضاحت کرتی ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنو ہاشم و بنو مطلب شیء واحد، بنو ہاشم ہو یا بنو مطلب ہو، چیز ایک ہے، چیز ایک ہے، ان کی بیس اور بنیاد ایک ہے، یہ دونوں گروہ ایک ہیں۔ کیوں؟ یہ سب کے سب اس گروہ کے افراد، ان تمام گروہوں کے جو دو گروہ ہیں ان کے تمام تر افراد اہل بیت میں شامل ہیں اور ایک چیز ہے۔ بنو ہاشم میں آل علی، آل جعفر، آل عباس اور آل عقیل، یہ چار لوگ اور ان کی اولادیں بنو ہاشم میں ہیں۔ یہ تمام افراد اور ان افراد کے جتنے بھی آگے اولادیں ہیں، ان کی بنات ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں،
یہ سارے اہل بیت میں شامل ہیں۔ کیوں؟ وہی کلیہ جو عام ہے کہ وہ لوگ ہم الذین حرمت علیہم الصدقہ، اہل بیت میں وہ لوگ شامل ہیں جن پر صدقہ حرام ہے۔ جن پر صدقہ حرام ہے وہ اہل بیت میں سے ہیں، اور جن پر صدقہ حرام نہیں، جو صدقے کا مال لے کر استعمال کر سکتے ہیں، جو صدقے کا مال لے کر استعمال کر سکتے ہیں، وہ اہل بیت میں شامل نہیں۔ یہاں رک کر ایک بات کی وضاحت کرنے لگا ہوں۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں یا بنو مطلب سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے بارے میں امام الانبیاء نے فرمایا کہ یہ اہل بیت میں سے ہیں۔ کیا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں یا نہیں؟ اہل بیت میں شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ کی بیویاں تو اولاً سب سے پہلے اہل بیت میں شامل ہیں۔ سب سے پہلے اگر قرآن مقدس کو اور قرآن مقدس کے اس حصے کو بغور مطالعے کے ذریعے پڑھا جائے، تفسیر کی جس کتاب کو، جس مفسر کی لکھی ہوئی تفسیر کو اٹھا کر پڑھیں، ان تمام آیات جن کے بعد اللہ رب کائنات نے یہ حکم صادر فرمایا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیت سے پہلے، اس آیت کے اس حصے سے پہلے جتنی بھی آیات ہیں، اللہ رب کائنات نے تمام تر آیات میں امام الانبیاء کی بیویوں کو مخاطب کر کے اعلان فرمایا ہے، اور انہی کی تخاطب میں ان کو مخاطب کر کے اللہ رب کائنات نے پھر یہ حکم جاری کیا ہے کہ اگر آپ انبیاء کی بیویاں، امام الانبیاء کی بیویاں یہ کام کریں گی، نماز قائم کریں گی، زکوٰۃ دیں گی، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پورا کریں گی، ان کی اطاعت کریں گی، تو تمہارے لیے اللہ رب کائنات کی طرف سے تطہیر اور پاکیزگی کا اعلان ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ رب کائنات نے ارادہ کیا ہے کہ تمہارے سے، تم سب سے اللہ رب کائنات ناپاکی کو، پلیدگی کو، گناہ کو دور کر دے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ رب کائنات آپ کو ایک ایسا پاک باز اور آپ کی ایسی پاکیزگی بیان کرے کہ جس کی پاکیزگی کا کوئی مقابلہ نہ کرے۔ قرآن مقدس کے اس حصے میں اللہ رب کائنات نے اہل بیت کا ذکر فرمایا، تو اس سے پہلے ازواج مطہرات کا ذکر کر کے اللہ رب کائنات نے اہل بیت کا ذکر فرمایا۔ تو گویا قرآن مقدس کے اس حکم سے اہل بیت میں جیسے بنو ہاشم، بنو مطلب اور ان کی اولاد اہل بیت میں شامل ہیں، اسی طرح امام الانبیاء کی تمام بیویاں بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے شادی کی۔ روایت بڑی غور طلب ہے۔ سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ علیہ السلام نے شادی کی۔ شادی کے دوسرے دن، ولیمے والے دن، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس گھر سے نکلے، بقیہ تمام حجروں کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ سب سے پہلے جس حجرے میں داخل ہوئے وہ میری اور آپ کی ماں، جو ماں تسلیم کرتا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے حجرے میں داخل ہوئے۔ السلام علیکم، امام الانبیاء کے جملے سنیے، السلام علیکم یا اہل البیت، اے گھر والو، اے اہل بیت، آپ پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو، اللہ کی طرف سے آپ پر برکت ہو، سلامتی ہو، اے گھر والو۔ جب یہ بات کہی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وعلیکم السلام، کیف وجدت اہلک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، آپ نے اپنی نئی نویلی دلہن، نئی بیوی کو، اپنے نئے اہل کو کیسے پایا؟
کیف وجدت اہلک، جیسے امام الانبیاء نے سلام میں عرض کیا السلام علیکم یا اہل البیت، اسی طرح سیدہ عائشہ نے جواب دیا کیف وجدت اہلک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ نے اپنی نئی بیوی نئے اہل کو کیسے پایا ہے؟ بارک اللہ لک فی اہلک، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا بھی دی اے اللہ کے رسول آپ کے اہل پر اللہ رب کائنات کی طرف سے برکتیں ہوں۔ یہ بات ہوئی، گفتگو ہوئی، امام الانبیاء چلے گئے، حدیث اٹھائیے صحیح بخاری کی، امام الانبیاء اپنی تمام بیویوں کے پاس گئے، سیدہ عائشہ کے بعد تمام بیویوں کے پاس جا کر امام الانبیاء نے جو بات ذکر کی وہ بات یہی تھی السلام علیکم یا اہل البیت، اے گھر والوں، اے اہل خانہ، آپ پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو۔ صحیح بخاری اٹھائیے، آپ کی تمام بیویوں نے وہی جواب دیا جو جواب اماں جی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا، وعلیکم السلام یا رسول اللہ کیف وجدت اہلک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر بھی اللہ کی سلامتی ہو، آپ نے اپنی نئی دلہن کو نئے اہل کو کیسے پایا؟ بارک اللہ فی اہلک، اللہ رب کائنات کی طرف سے آپ کے اہل پر برکت ہو۔ تو اس روایت کو پڑھ کر جو بات مجھے سمجھ آئی ہے کہ اہل بیت میں اگر کوئی چیز، کوئی افراد سب سے پہلے شامل اور داخل ہے وہ امام الانبیاء کی بیویاں ہیں، پھر اس کے بعد آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے اور آپ کی آل میں سے جو بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں یا بنو مطلب سے تعلق رکھتے ہیں وہ بعد میں ہے۔ سب سے پہلے آپ کے اہل بیت میں اگر کوئی شامل ہے تو امام الانبیاء کی بیویاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل بیت سے نکال دیا جائے، اہل بیت سے نکال دیا جائے تو بقیہ اہل بیت نہیں بچتا، بقیہ اہل بیت نہیں بچتا۔ کیوں؟ بندے کا اہل بیت سب سے پہلے بیوی اور بچے ہوا کرتے ہیں، جب بیوی اور بچوں کو اہل بیت سے نکال دیا جائے تو کزن، فرسٹ کزن ہو، سیکنڈ کزن ہو، چچا داد ہو، خالہ داد ہو، چچا داد ہو، مامو زاد ہو، وہ بات کی بات ہے۔ بیوی بچے اہل بیت میں شامل نہیں تو اہل بیت نہیں ہے۔ اگر بیوی بچوں کو شامل کیا جائے گا تو وہ اہل بیت بنے گا، جس اہل بیت کا اللہ رب کائنات نے قرآن مقدس میں ذکر فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اگر آپ کی بیویاں اہل بیت میں شامل نہیں تو پھر اہل بیت نہیں ہے۔ اگر آپ کی بیویاں اہل بیت میں شامل ہے تو پھر اہل بیت وہ اہل بیت ہے جس کا ذکر اللہ رب کائنات نے قرآن مقدس میں کیا ہے۔ آل علی ہے، ان کی عظمت ایک طرف، آل جعفر ہے عظمت ایک طرف، آل عقیل ہے عظمت ایک طرف، آل عباس ہے عظمت ایک طرف، آپ کی بیویاں ہیں عظمت ایک طرف ہے۔ اگر ان کی بات مان لی جائے، جو ایک محدود فرقہ ہے جس کی اپنی تعریفیں ہیں، اپنی ایکسپلینیشن ہے، اپنی وضاحتیں ہیں، اپنی منمانیاں ہیں کہ اہل بیت میں یہ لوگ شامل ہیں، یہ داخل نہیں ہیں، یہ داخل ہیں، یہ داخل نہیں ہے، تو باقی کچھ نہیں بچتا۔ اہل تشیع کے نزدیک اہل بیت میں صرف 5 افراد ہیں، صرف 5۔ ایک امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اور ایک سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. یہ 5 اہل بیت ہیں، اس کے علاوہ کوئی اہل بیت نہیں ہے. تو وہ امام الانبیاء کے فرمان کہاں جائیں گے جب امام الانبیاء نے فرمایا تھا ان العباس منی وانا منہ، یہ میرا چچا جو عباس ہے یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. کیا مانا؟ یہ میرے حال سے ہے، میں اس کے حال سے ہوں. اگر ان 5 پر محیط کر دیا جائے تو آپ کے چچا عباس اہل بیت میں شامل نہیں ہوتے. آپ کے کزن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں شامل نہیں، جن کے بارے میں امام الانبیاء نے فرمایا اشبہت خلقی و خلقی، اے جعفر تیری شکل و صورت، تیری شباہت شکل و شباہت مجھ پیغمبر جناب محمد رسول اللہ سے ملتی ہے، وہ خلقی تیرا اخلاق بھی میرے جیسا ہے. کہیں امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ میرا چچا عباس مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. کہیں فرماتے ہیں میرے کزن جعفر ان کی شکل و صورت مجھ سے ملتی ہے، ان کا اخلاق مجھ سے ملتا ہے. کہیں جعفر کے بارے میں امام الانبیاء فرماتے ہیں جب آپ کو شہید کیا گیا غزوہ موتہ کے موقع پر آپ کے بازو کاٹ دیے گئے، شہید ہو گئے، امام الانبیاء فرماتے ہیں دخلت الجنت فنظرت فاذا جعفر یطیر مع الملائکہ. جب سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، امام الانبیاء فرماتے ہیں مجھے جنت دکھائی گئی، جنت میں نے اپنے چچا داد بھائی جعفر کو دیکھا یطیر مع الملائکہ، جو فرشتوں کے ساتھ اڑ رہے تھے. کہیں امام الانبیاء فرماتے ہیں لا تؤذوا من آذا امی فقد آذنی. اے صحابہ کرام کی جماعت، جس نے میرے چچا عباس کو تکلیف دی فقد آذنی، اس نے عباس کو تکلیف نہیں دی، اس نے محمد الرسول اللہ کو تکلیف دی ہے. اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سارے افراد امام الانبیاء کے اہل بیت ہیں، اور اہل بیت کے متعلق امام الانبیاء فرماتے ہیں مقام غدیر خم ہے، جس کے متعلق آج خوشیاں منائی جاتی ہیں. عید کے نام پر عید غدیر کہا جاتا ہے، غدیر خم کا کنواں ہے. امام الانبیاء فرماتے ہیں انا تارک فیکم ثقلین. اے صحابہ کرام کی جماعت، میں آپ میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، 2 چیزیں آپ کے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں. کتاب اللہ هو الہدی والنور، ایک اللہ کی کتاب ہے جو تمہارے لیے راہ ہدایت بھی ہے اور تمہارے لیے نور بھی ہے. فخذوا بکتاب اللہ. اے صحابہ کرام کی جماعت، اے صحابہ کرام کے بعد آنے والے لوگوں، فخذوا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، تھام لو. وتمسکوا بہ، اس طرح پکڑو کہ چھوٹنے نہ پائے. کتاب اللہ کو اس طرح پکڑو مضبوطی سے کہ چھوٹنے نہ پائے. فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ، آپ کا تمام تر آپ کی کوششیں کاوشیں اللہ کی کتاب کی طرف سے ہوں. وراغب فیہ، آپ کی رغبت، آپ کا میلان اگر ہو تو اللہ کی کتاب کی طرف سے ہو. اور دوسری چیز وَأَهْلُ بَيْتِي، اور دوسری چیز میں آپ کے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں وہ میرے اہل بیت ہیں. وَأُذَكِّرُكُمْ فِي أَهْلِ بَيْتِي وَأُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي وَأُذَكِّرُكُمُ اللَّهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي. اے صحابہ کرام، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں. یہ میری وصیت ہے کہ میرے اہل بیت کے متعلق زبان چلانے سے پہلے ذرا احتیاط کر لینا. زبان سے اہل بیت کا ذکر کرنا ہے سوچ سمجھ کر کرنا. جس طرح اصحاب محمد کے بارے میں امام الانبیاء نے فرمایا تھا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا. میرے صحابہ کے بارے میں بیان کرتے ہوئے، بات کرتے ہوئے
اپنی بات کو سوچ سمجھ کر کرنا، ان کے بارے میں احتیاط کرنا۔ اسی طرح اپنے اہل بیت کے متعلق فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں، جب بھی میرے اہل بیت کا ذکر کرنا ہے تو ذکر خیر کرنا ہے، ان کے متعلق بری بات نہیں کرنی، ان کے بارے میں ان کے خلاف زبان کو حرکت اور جنبش نہیں دینا۔ کیوں؟ میرے اہل بیت ہیں، اور دو چیزیں میں آپ کے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے، ایک میرا اہل بیت ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں ارقبوا محمدا فی اہل بیتہ، اے صحابہ کرام کی جماعت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ذکر کرنے سے پہلے، اہل بیت کے بارے میں زبان چلانے سے پہلے، اہل بیت کے متعلق زبان کو حرکت دینے سے پہلے کئی بار سوچنا، ایسا جملہ استعمال نہ کرنا کہ آپ کے اہل بیت کو نقصان پہنچے، آپ کے اہل بیت کی گستاخی ہو۔ اپنی زبان کو استعمال کرنے سے پہلے محمد رسول اللہ کے اہل بیت کی طرف دیکھ لینا۔ ایک حدیث صحیح مسلم کی جس کو دلیل بنا کر اہل بیت کو پانچ افراد پر محیط کر دیا جاتا ہے، محدود کر دیا جاتا ہے، تو یہ 5 افراد ہی اہل بیت ہیں۔ انہی کے متعلق اللہ رب کائنات نے اہل بیت کا لفظ ذکر کیا ہے۔ سیدنا واصلہ ابن اسکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ شہر مدینہ میں تھا، میرے دل نے ارادہ کیا کہ علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملاقات ہو، ان کے گھر کی طرف گیا، پتہ چلا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر نہیں، امام الانبیاء کی محفل میں گئے ہوئے ہیں۔ میں واپس پلٹنے لگا، میں نے دیکھا کہ امام الانبیاء آ رہے ہیں، آپ کے دائیں ہاتھ کو حسن ابن علی نے پکڑا ہوا ہے، بائیں ہاتھ کو حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑا ہوا ہے، آپ کے ساتھ علی المرتضیٰ چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آپ ایک جگہ پر آ کر بیٹھے، حسن ابن علی دائیں گھٹنے پر دائیں ران پر بیٹھے، حسین ابن علی بائیں ران پر بیٹھے، علی ابن ابی طالب سامنے بیٹھے ہیں، اور آپ کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئی، وہ بھی بیٹھ گئی۔ آپ نے چادر اوڑھی ہوئی تھی، ان 5 افراد کو چادر پہنائی اور آپ نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے صحابہ کرام یہ بھی میرے اہل بیت میں سے ہے، یہ بھی میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ اہل بیت خالی وہ نہیں جن کو آپ مان رہے ہیں، اہل بیت میری بیویاں بھی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ یہ علی ابن ابی طالب، حسن ابن علی، حسین ابن علی، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی میرے اہل بیت میں سے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے قرآن کی آیت پر پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ یہ لوگ بھی میرے اہل بیت میں ہیں اور ان کی تطہیر، ان کی پاکیزگی کا اللہ رب کائنات نے ذکر کیا ہے۔ خالی 4 تاریخ کی کتابیں پڑھ لینے سے کوئی بندہ محقق اور مورخ نہیں بن سکتا۔ تاریخ اصحاب کے لیے، اصحاب محمد کی عظمت کے لیے کافی نہیں ہے۔ اصحاب محمد اور آپ کے اہل بیت کی عظمت اور شان کو پڑھنا ہے، سننا ہے تو محمد رسول اللہ کے فرمان کی طرف پلٹنا پڑے گا اور اللہ کے قرآن کی طرف پلٹنا پڑے گا، جو قرآن بار بار دہائیاں دیتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اور امام الانبیاء کا وہ فرمان دہائی دیتا ہے۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں ان العباس منی وانا منہ، عباس مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، علی مجھ سے ہے میں اس سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں اس سے ہوں۔ ان احادیث کی طرف آنا پڑے گا اہل بیت کو سمجھنے کے لیے۔ امام الانبیاء کی ازواج مطہرات کی عزت و پاکیزگی کو اور ان کی تقدیس کو ماننا پڑے گا،
بیان کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کی ازواج مطہرات کی عزت و پاکیزگی اور تقدیس کا انکار کیا، گویا آپ نے اہل بیت کا انکار کیا ہے۔ اللہ رب کائنات سے دعا ہے، اللہ رب کائنات قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح معنی میں اہل بیت جن افراد پر مشتمل ہیں، ان تمام افراد کی عزت اور توقیر بیان کرنے کی، ان کی عظمت بیان کرنے کی اور ان کی عظمت اور عزت پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب وما توفیقی الا باللہ۔